السلام علیکم. مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد. ہم شامل کریں گے اپنے نیوز بلیٹن میں لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس. دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کے لیے قسط میں 1000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. ماناوالا کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت مرزا علی عابد بیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. گورنر پنجاب کا خیر مقدم. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ڈیننگ لا کالج کے اشتراک سے پیکا ایکٹ سے متعلق آگاہی سیشن. وائس چیئرمین HRCP راجہ اشرف نے صدارت کی. نارووال میں رمضان المبارک کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس. چیف سیکرٹری نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی. ضلع شیخوپورہ کی 5 تحصیلوں میں سستے رمضان بازار لگا دیے گئے. فوڈ سیفٹی فیصلہ آباد کی کارروائی. بیمار اور لاغر جانوروں کا 800 کلو مسترد گوشت تلف. ملزم گرفتار. سمریال میں پہلی ماڈل فلاور مارکیٹ کا افتتاح. ڈپٹی کمشنر کی فلاور مارکیٹ آمد پر گلپاشی کی گئی. وزیرآباد میں پولیس مقابلہ. 40 سے زائد مقدمات میں مطلوب اشتہاری مارا گیا. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر نے استعفیٰ دینے سے پہلے کپتان عماد بٹ پر 2 سال کی پابندی عائد کر دی. امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ ایک مرتبہ پھر دنیا کی سب سے زیادہ مقبول گلوکارہ قرار. اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا. اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک. خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی، شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہو، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے. دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل. بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے رمضان المبارک کی آمد پر مستحق خواتین کے لیے سہ ماہی قسط میں 1000 روپے کا اضافہ کر دیا. سہ ماہی قسط میں 1000 روپے اضافے کے بعد مستحق خواتین کی قسط اب 13,500 روپے سے بڑھا کر 14,500 روپے کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ بے نظیر تعلیمی وظائف اور بے نظیر نشوونما پروگرام کے وظائف میں بھی 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. ماناوالا کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت مرزا علی عابد بیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. مشرق ڈیجیٹل کے محمد مصطفیٰ ملک کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی ماناوالا آمد کے موقع پر یہ اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی. گورنر پنجاب نے مرزا علی عابد بیگ کو پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت اور جمہوری اقدار کی علمبردار جماعت ہے اور ایسے باصلاحیت اور متحرک افراد کی شمولیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ مرزا علی عابد بیگ کی شمولیت سے ماناوالا اور گرد و نواح میں پارٹی تنظیم کو تقویت ملے گی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ پارٹی منشور کے مطابق عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. مرزا علی عابد بیگ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور عوامی خدمت کے جذبے کے تحت پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. تقریب میں مقامی رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے مرزا علی عابد بیگ کی پارٹی میں شمولیت کو خوش آئند قرار دیا. ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان اور ڈیننگ لا کالج کے اشتراک سے پیکا ایکٹ سے آگاہی اور 2025 اور 26 میں اس ایکٹ کے اثرات کے حوالے سے ایک آگاہی سیشن منعقد کیا گیا. مشرق ڈیجیٹل کے قمر زمان بھٹی کے مطابق آگاہی سیشن کی صدارت راجہ اشرف وائس چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کی. راجہ اشرف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کئی مثالیں پیش کی کہ کس طرح حکمرانوں نے مختلف ادوار میں مذہب اور سیاست میں انتہا پسندی اور عدم برداشت کے رویوں کی حوصلہ افزائی کی. آگاہی سیشن سے پروفیسر سردار شاہ میر، پروفیسر عیشا، مس لبنہ اور مسٹر نذیر نے بھی اظہار خیال کیا. ڈپٹی کمشنر نارووال محمد طیب خان نے چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت ماہ رمضان المبارک کے انتظامات کے حوالے سے منعقدہ اہم اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی. اجلاس میں صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنر نے شرکت کی اور اپنے اضلاع میں رمضان ریلیف اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی. نارووال سے مشرق ڈیجیٹل کے ندیم انور کے مطابق ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقدہ ویڈیو لنک اجلاس کے موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد ہارون، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام سرور، اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم عباس، عدنان عاطف، سید کیسر عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ قمر عثمان، ایکسین واسا محمد کاشف، EADA یاسر محمود، SNA عثمان باجوہ سمیت میونسپل کمیٹیوں کے متعلقہ افسران بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ضلع نارووال میں رمضان المبارک کے دوران عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ سستے رمضان بازاروں میں اشیاء خردنوش سرکاری نکوں پر دستیاب ہیں. رمضان المبارک میں شہریوں کو معیاری سستی اشیاء خردنوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع شیخوپورہ کی 5 تحصیلوں میں سستے رمضان بازار لگا دیے گئے. ماناوالا سے مشرق ڈیجیٹل کے محمد مصطفیٰ ملک کے مطابق ضلع میں 2 بازاروں کے علاوہ ماڈل ریڈی بازار میں سستی اشیاء فراہم بھی کی جائیں گی. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اشیاء خردنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا فورس کو متحرک کر دیا گیا ہے.
ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ماڈل ریڈی بازاروں کو بھی رمضان بازاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعمان علی ڈوگر، اسسٹنٹ کمشنر عمران علی حرل اور دیگر محکموں کے افسران بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ فیصلہ آباد سے دانش شبیر کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں غیر قانونی ذبح شدہ بیمار اور لاغر جانور کا 800 کلو مضر صید گوشت تلف، ملزم گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بھولے وال غلام محمد آباد میں گاڑی میں چھپا کر مضر صید گوشت کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ موقع پر گوشت کا تفصیلی معائنہ کیا گیا جو انسانی استعمال کے لیے مضر قرار پایا۔ برآمد شدہ تمام تر ناقص گوشت قانونی کارروائی کے بعد تلف کر دیا گیا۔ سمبریال میں پہلی ماڈل فلاور مارکیٹ کا افتتاح، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا عسکر علی نے فلاور مارکیٹ کا افتتاح کیا۔ سیالکوٹ سے رانا سلیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کی فلاور مارکیٹ آمد پر گلپاشی کی گئی اور گلدستے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعیم بشیر اور SWMC کاشف نواز رندھاوا بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عدنان بشیر وڑائچ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس ویژن کو مزید آگے بڑھایا جائے گا تاکہ شہری علاقوں میں تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور سہولتوں کو فروغ دیا جا سکے۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی، شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہو، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ چیچا وطنی سے مشرق ڈیجیٹل کے غلام دستگیر سہو کے مطابق موٹر وے پولیس ساہیوال کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہراہوں پر ٹریفک نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا مقصد حادثات کی روک تھام اور قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ ہے۔ DSP موٹر وے پولیس ساہیوال کی زیر نگرانی پیٹ کے مختلف مقامات پر خصوصی چیکنگ اور آگاہی مہم جاری ہے۔ DPO قصور محمد عیسیٰ خان کا کھلی کچہری کے دوران سخت ایکشن، انچارج انویسٹیگیشن تھانہ صدر قصور حوالات میں بند۔ قصور سے عامر سہیل کے مطابق تھانہ صدر قصور میں کھلی کچہری کے دوران قادر آباد کے رہائشی شہریوں عمر فاروق اور محمد آصف نے انسپکٹر دوست محمد کی طرف سے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے، موبائل فون اور پیسے چھیننے کی درخواست گزاری کی۔ DPO قصور نے انچارج انویسٹیگیشن انسپکٹر دوست محمد کو طلب کیا اور اس کی الماری سے شہریوں کے موبائل فونز اور پیسے برآمد کر لیے۔ انسپکٹر دوست محمد کو فوری گرفتار کر کے اسی تھانے کی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ساہیوال فروقہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے نوید مغل کی رپورٹ کے مطابق DPO سرگودا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر ضلع بھر میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے لیے جامع سیکیورٹی اور ٹریفک پلان تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ضلع بھر کی مساجد، امام بار گاہوں اور دیگر عبادت گاہوں پر 600 سے زائد پولیس افسران اور جوان ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سہولت بازاروں اور رمضان دسترخوانوں کے لیے علیحدہ سیکیورٹی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ خواتین کی سہولت اور تحفظ کے لیے لیڈیز بازاروں میں بھی خواتین پولیس اہلکار تعینات ہوں گی۔ ایلیٹ فورس کی ٹیمیں ضلع بھر کے حساس علاقوں اور اہم شاہراہوں پر مسلسل گشت کریں گی۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر چیچا وطنی میں پہلا مقدمے کا اندراج، دلہا دلہن اور گواہوں کے خلاف مقدمہ درج، 2 گرفتار۔ چیچا وطنی سے مشرق ڈیجیٹل کے کلیم اللہ جٹ کے مطابق نواحی گاؤں 14L11 میں پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر خاوند، دوسری بیوی اور نکاح کے گواہوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ دلہا اور دلہن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تھانہ صدر پولیس کو عابدہ نامی خاتون نے درخواست دی کہ اس کے شوہر نے اس کی موجودگی اور اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان ارسلان مسیح اور انیتا جاوید کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر گواہوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی، شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہو، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔
वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। थाना साहिवाल पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी असला रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से राइफल 8 mm बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। फैसलाबाद से मशरिक डिजिटल के शबीर हुसैन आजाद के मुताबिक थाना DIB इकबाल डिवीजन ने एक कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा नादिया के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाक पतन के थाना फरीद नगर का इलाका लुटेरों का गढ़ बन गया। चोरी और डकैती की 3 वारदातों में शहरी लाखों मालियत के सामान और नकदी से महरूम। पुलिस ताहाल लुटेरों का सुराग ना लगा सकी। मशरिक डिजिटल के इमरान शाही के मुताबिक बढ़ती वारदातों के बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। निजी स्कूल के करीब मुसल्ला डाकू खातून से तलाई बालियां और नकदी छीनकर असला लहराते हुए फरार हो गए। दूसरी वारदात में बिजली चौक से नामालूम चोर सड़क पर खड़ी घी से लोड पिकअप ले उड़ा। तीसरी वारदात में नामालूम चोर रेलवे रोड पर आयरन स्टोर के ताले तोड़कर CCTV कैमरे और नकद रकम चोरी करके फरार हो गए। फरीद नगर पुलिस ताहाल इन वारदातों में मुलविस मुलजिमान का सुराग लगाने में नाकाम है। मामू कांजन में तालीम के फरोग के लिए मोहम्मद जाजेब सफदर ने CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम के हमरा नई तामीर होने वाले कमराजात का इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मशरिक डिजिटल के हाफिज मोहसिन महमूद। मामू कांजन में तालीम के फरोग के लिए चौधरी मोहम्मद जहां से सफदर ने CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम, डिप्टी एजुकेशन फीमेल नहीं चीना और डिप्टी एजुकेशन मेल वसीम के हमरा नए तमीर होने वाले कमराजात का इफ्तिताह किया। मोहसिन, ऐसा है कि ये फ़ेज़ 1, 2, 3 हैं और फ़ेज़ 1 के अंदर जो है ना हमारे मामू कांजन के तकरीबन 45 स्कूल आए हैं, 25 लाख पर स्कूल। तो टोटल अमाउंट बनती है 8.5 करोड़ रुपया। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो हमारे इलाके के स्कूल है वो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में आ गए। तो इंशाल्लाह 100% जो हमारा PP 103 है ये मजीद उनका कहना था कि माजी के मकाल में मरीम नवाज की हुकूमत महकमा तालीम को रिकॉर्ड फंड फराहम कर रही है, जबकि तकरीब के आखिर में CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने भी खिताब किया। मोहसिन महमूद, मशरिक डिजिटल। लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल मक्का कॉलोनी की सालाना तकरीब का इनेकाद। बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के टैबलोस परफॉर्म किए जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा। फूल नगर से मशरिक डिजिटल के ताहिर लतीफ़ के मुताबिक तकरीब में डॉक्टर अनम, सैयद नकी हैदर मशहदी एडवोकेट, अरसलान, शेख ताहिर और सैयद रिहान अली गिलानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रिंसिपल मिस समीना ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सैयद नकी हैदर मशहदी एडवोकेट ने खिताब करते हुए फैकल्टी और मैनेजमेंट को खूब सराहा और बच्चों को कामयाबी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां तालीमी बोर्ड सरगोदा के ज़ेरे एहतमाम इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स रस्सा कशी के मुकाबला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फारूक कॉलोनी में मुनक्किद हुए। मुकाबलों में सुपीरियर कॉलेज ने पहली, रेडर कॉलेज ने दूसरी, जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चांदनी चौक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब की मेहमान खुसूसी वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फारूक कॉलोनी मंसूरा सफ्तर और असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फारूक कॉलोनी सबाहत बलोच थी। पाक पतन से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां बूंगा हयात स्प्रिंग फील्ड ग्रामर स्कूल में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात के एजाज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान तलबा ने मिली नगमे और टेबलोस के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी ने पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात को इनामात और शील्ड्स तकसीम की। वालिदैन, समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान प्रेस क्लब हवेली लखा का सालाना इजलास मुनक्किद। साल 2026 की काबीना मुकम्मल। चौधरी मोहम्मद असलम वागरा चेयरमैन, मोहम्मद फहीम राजा सदर, गुलाम मुर्तजा नाजिर जनरल सेक्रेटरी, सरदार खिजर हयात वटू सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुंतखब। मशरिक डिजिटल के जाहिद इकबाल मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस क्लब हवेली लखा के सालाना इजलास में मियां रियाज अहमद वटू अदलीका सीनियर वाइस चेयरमैन, मलिक एहसन अजीज वाइस चेयरमैन, हाजी रियाज अहमद सीनियर नायब सदर, मोहम्मद बिलाल सरदार सुखेरा, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, नदीम शाहिद रहमानी और कैसर रफीक नायब सदूर, मलिक जाहिद इकबाल एडिशनल सेक्रेटरी, राना असजद खान ज्वाइंट सेक्रेटरी, GM नाजी फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद जैन राजा ऑफिस सेक्रेटरी, मोहम्मद वकास इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पाकिस्तान प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की काबीना भी मुंतखब की गई, जिसमें चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोहम्मद इमरान मोगला, सीनियर वाइस चेयरमैन काशिफ शबीर, हैदर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद हामिद वटू साढ़ू सीनियर नायब सदर, सैयद मोहम्मद तारिक शाह, शहजाद रफीक भट्टी, अली हुसनैन रहमानी और मुनीर अहमद रहमानी नायब सदूर मुकर्रर किए गए। मेंबरान में मोहम्मद खालिद चौधरी, मुबशर मुश्ताक, अहमद दीवान, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद रमजान शामिल हैं। चेयरमैन मजलिस आमला डॉक्टर मोहम्मद अरशद, सदर मजहबी अमूर अब्दुल कदीर अतारी और लीगल एडवाइजर मोहम्मद अकरम फाजिल वागरा एडवोकेट हाई कोर्ट, मियां रिजवान जाबर सुखेरा एडवोकेट को मुंतखब किया गया। कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब बहावल नगर के सालाना इंतखाबात मुकम्मल।
محمد اشرف تھانوی صدر، منیر احمد کھوکھر جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ بہاول نگر سے احمد اشرف تھانوی کی رپورٹ کے مطابق قائد اعظم پریس کلب بہاول نگر کے سال 2026-2027 کے انتخابات کا جمہوری عمل انتہائی پرامن اور خوشگوار ماحول میں مکمل ہو گیا۔ صحافی برادری نے محمد اشرف تھانوی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں صدر منتخب کر لیا، جبکہ منیر احمد کھوکھر کو جنرل سیکرٹری کی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ نئی باڈی کی تشکیل کے لیے منعقدہ اجلاس میں چیئرمین چودھری طارق محمود اور سرپرست اعلیٰ سید پیر مسعود اقبال شاہ کی مشاورت سے عہدیداران کا چناؤ کیا گیا۔ نو منتخب باڈی میں چودھری محمد ارشاد کو چیئرمین، شبیر احمد وائس چیئرمین، چودھری ابرار حسن سینئر نائب صدر، چودھری محمد احمد علی رضا جویا اور چودھری حسن طارق نائب صدور، ڈاکٹر الماس جٹ ایڈیشنل سیکرٹری، چودھری مطلوب احمد جوائنٹ سیکرٹری، خضر حسین کریمی سیکرٹری اطلاعات اور نشریات، چودھری مرسلین رابطہ سیکرٹری اور محمد عارف کو فائنانس سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ یونس قاسمی کو چیئرمین مجلس عاملہ، چودھری محمد عمران کو وائس چیئرمین مجلس عاملہ، محمد اسلم جویا ممبر مجلس عاملہ منتخب کیے گئے۔ سوشل میڈیا ونگ کی کمان امتیاز احمد جھوڑ چیئرمین اور میاں شبیر حسین وٹو ایڈوکیٹ وائس چیئرمین کو سونپی گئی ہے۔ ایگزیکٹو ممبر میں ظہیر جویا، مظہر رضوی جویا، عمران ڈھڈی، وحید مہار اور شہزاد جھوڑر شامل ہیں۔ نیو لائف کرسچین اسمبلی چرچ آف پاکستان کی افتتاحی تقریب منعقد۔ تقریب میں شریک پاسٹر نے ربن کاٹ کر چرچ کا افتتاح کیا۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق نیو لائف کرسچین اسمبلی چرچ آف پاکستان کی افتتاحی تقریب میں سینئر پاسٹر شکیل صدیق اور مختار گلاب، پاسٹر ڈاکٹر عرفان پال، پاسٹر فہیم، پاسٹر پرویز، پاسٹر ناظم شہزاد، راشد جویل، جبار مسیح سمیت دیگر مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ چودھری بابر سہوترا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فاؤنڈر، چیئرمین اور کنٹری ہیڈ پاسٹر رستم حمید نے خطاب میں کہا، ہماری دعا ہے کہ یہ چرچ محبت، امن اور خدمت خلق کا مرکز بنے۔ سینئر پاسٹر شکیل صدیق نے خداوند کی کلام کی منادی کی۔ چرچ ممبران کے بچوں میں کپڑوں کے تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ گرین الیکٹرک بسیں اندرون شہر ٹریفک جام کا سبب بننے لگیں۔ شہریوں نے سٹاپ تک محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ علی پور چٹھا سے مشرق ڈیجیٹل کے رانا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق وزیرآباد روٹ پر چلنے والی گرین الیکٹرک بسیں دن بھر اندرون شہر ٹریفک جام کا باعث بننے لگیں۔ بسوں کی غیر ضروری آمد و رفت سے بازاروں اور مرکزی شاہراہوں پر شدید رش اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گرین الیکٹرک بسوں کا باقاعدہ سٹاپ مدینہ چوک، علی پور چٹھا تک مقرر ہے، تاہم بسیں پورا شہر عبور کر کے ریلوے پھاٹک سے ٹرن لیتی ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ دکانداروں اور راہگیروں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی بازار میں جگہ کم اور ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہے، ایسے میں بڑی بسوں کی غیر ضروری نقل و حرکت مسائل میں اضافہ کر رہی ہیں۔ بالخصوص ریلوے چوک، اڈا ٹرکاں والا چوک، امیر حمزہ، گولمے چوک سے پھاٹک تک صورتحال مزید گمگین ہو جاتی ہے، جہاں پہلے سے ہی ٹریفک کا دباؤ موجود رہتا ہے۔ شہریوں نے کمشنر گجرانوالہ، اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد سے مطالبہ کیا ہے کہ گرین الیکٹرک بسوں کے روٹ پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں مدینہ چوک تک محدود کرنے کے واضح احکامات جاری کیے جائیں۔ میلسی میں میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت کے باعث محلہ سیداں والا میں قائم گورنمنٹ گرلز اسکول کا مرکزی داخلی راستہ عرصہ دراز سے سیوریج کے گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ طلباء کو روزانہ اسی گندے پانی سے گزر کر اسکول جانا پڑتا ہے، جس سے نہ صرف شدید مشکلات بلکہ صحت کے خطرات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ میلسی سے مشرق ڈیجیٹل کے سید کسور حسین کے مطابق محلہ سیداں والا میں واقع گورنمنٹ گرلز اسکول کے باہر سیوریج لائن کی بننے سے مرکزی داخلی راستہ جوہر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ کھڑا پانی نہ صرف تعفن پھیلا رہا ہے بلکہ مچھروں کی افزائش کا باعث بھی بن رہا ہے، جس سے ڈینگی سمیت مختلف بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ گندے پانی میں طلباء کو گزرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جس کے بعد عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات کے دعوے کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب میلسی میں سرکاری اسکول کی طالبات بنیادی سہولت سے محروم دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بکری نے ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر پابندی عائد کر کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے طارق بکری نے کہا کہ اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے اور کپتان عماد بٹ پر 2 سال کی پابندی لگا دی ہے۔ وہ اس عرصے میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کہیں نہیں کھیلیں گے۔ آسٹریلیا میں پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ بد انتظامی کے واقعے پر طارق بکری نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے درخواست کرتا ہوں کہ کمیٹی بنائی جائے جو تحقیقات کرے اور تحقیقات میں پرو لیگ بے نظمی کا جو ذمہ دار ہو اسے سزا دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایس بی کی وجہ سے دورہ آسٹریلیا میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ہاکی فیڈریشن کے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ وہ اس وقت وہاں سب مینج کرتے۔ آسٹریلیا میں ہوٹل بکنگ کے لیے پاکستان سپورٹس بورڈ نے رقم وقت پر ادا نہیں کی۔ پی ایس بی میں خود گیا کہ ہمارے پیسے بھیج دو، مگر وہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ لگیں گے۔ معروف امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کو ایک مرتبہ پھر دنیا کی سب سے زیادہ مقبول گلوکارہ قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے مسلسل کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنا ہی سابقہ ریکارڈ پیچھے چھوڑ دیا۔ 36 سالہ گلوکارہ نے عالمی سطح پر موسیقی کی فروخت کا جائزہ لینے والے ادارے IFPI کی سالانہ درجہ بندی میں مسلسل 6ٹھی بار پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مجموعی طور پر یہ چوتھا موقع ہے جب وہ اس اعزاز کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔
اس سے قبل 2014, 2019, 2022, 2023 اور 2024 میں بھی سر فہرست رہ چکی ہیں۔ سال 2025 کی فہرست میں ٹیلر سوئفٹ پہلے نمبر پر رہیں، جبکہ اس فہرست میں شامل دیگر نمایاں فنکاروں میں لیڈی گاگا، سبرینا کارپینٹر اور بلی ایلش شامل ہیں۔ یہ اعزاز ٹیلر سوئفٹ کے 12ویں البم دی لائف آف اے شو گرل کی ریلیز کے بعد حاصل ہونے والی کامیابیوں میں ایک اور اضافہ ہے، جو گزشتہ سال اکتوبر میں منظر عام پر آیا تھا۔ اس البم کا پہلا گیت ریلیز کے بعد کئی ماہ تک مقبولیت میں سر فہرست رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔